سورہ انفال مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ یہ 7 آیتیں سورہ انفال کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک یہ 7 آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، باقی پوری سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ انفال کے معنی ہے مال غنیمت۔ اس سورہ مبارکہ میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کو سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ یسألونک عن الانفال، اے محبوب آپ سے لوگ غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ جب بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور پہلی مرتبہ مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ملا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال برابر تقسیم کر دیا۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرمائیے غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو اور باہم اختلاف نہ کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس میں میل رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ان کے دل ڈر جائیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے، جب وہ خود اللہ کا ذکر کریں۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے، ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں اور اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم اللہ سے ڈریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں۔ جب اللہ کا ذکر سنیں، جب اللہ کو یاد کریں، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہمارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، اور آیات ہم سنیں، اس سے ذوق نصیب ہو، اور جیسے جیسے آیات سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے اور ہم اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمیں نصیب فرمائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم رکھیں۔
یعنی مومن وہ ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ شرائط، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کے ساتھ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ نماز ادا کرنا اور دوسروں کو اس کی تلقین کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، صدقہ واجبات دینا، اور اس کے علاوہ نفلی خیرات اور صدقہ دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ان کے اعمال کی مقدار۔ کیونکہ مومنین کے احوال ان اوصاف میں مختلف ہیں، اس لیے ان کے مراتب بھی الگ الگ ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے، جو ہمیشہ عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، بغیر محنت و مشقت کے یہ روزی جنت میں عطا کی جائے گی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح محبوب آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، یعنی مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف جو آپ تشریف لے گئے، یہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ برآمد کیا، آپ کا جانا حق کے ساتھ تھا، اور اللہ تعالی نے آپ کی مدد فرمائی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں، دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور وہ اسلحہ وغیرہ کا بڑا سامان رکھتے ہیں۔ تو جو مسلمان اس جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ جنگ سے فرار ہونا چاہتے تھے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری تیاری مکمل نہیں ہے، ہمیں تیاری کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کو پسند فرما رکھے ہیں، تو انہوں نے اپنی رائے کو حضور کی رائے پر قربان کر دیا، اور دل و جان سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان کے ملک شام سے ایک قافلے کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب سے مدینہ شریف میں ریاست قائم ہوئی اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، اس وقت سے مشرکین مکہ جنگ کی تیاری کرنے لگے، اور انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھا دیا، اور اس بزنس کے ذریعے وہ اسلحہ خرید رہے تھے اور جنگی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کوششوں کو توڑنا چاہا، کیونکہ وہ یہ کوششیں اسلام کے خلاف اور اسلامی ریاست مدینہ شریف کے خلاف کر رہے تھے۔ تو ایک قافلہ 40 افراد پر مشتمل تھا، شام سے تجارتی مال لے کر مکہ شریف آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ اس قافلے کو روکا جائے، تاکہ یہ جو اسلحے کو جمع کرنے کا ان کا حوصلہ ہے وہ پست ہو۔ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے اور یہ قافلہ لے کر آ رہے تھے، انہیں اندازہ تھا کہ مسلمان حملہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے علاقے میں انہوں نے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ جاسوسوں نے ابو سفیان کو خبر دی کہ مدینہ شریف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے ہیں۔
تو ابو سفیان نے دو کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور ساحل سمندر کی طرف چلے گئے. دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک گھوڑ سوار کو خط دیا اور کہا کہ مکہ شریف جا کر ابو جہل کو دے دو. اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں خطرہ ہے، مسلمان ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم ہماری مدد کے لیے پہنچو. ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور وہ اس قافلے کی مدد کے لیے آئے. اس دوران جب ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ اب میں مسلمانوں کی پکڑ سے دور نکل گیا ہوں، تو پھر انہوں نے گھوڑ سوار کو بھیجا اور اس پر لکھا کہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب حفاظت ساحل کی طرف نکل گیا ہوں، اب مسلمان مجھے گرفتار نہیں کر سکتے. ابو جہل کو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل کو غرور تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمانوں کو سبق سکھاؤں گا. ہم بدر میں پہنچیں گے، مسلمانوں کو گرفتار کریں گے، ان کو رسیوں سے باندھیں گے، اور پھر ہم بدر میں شراب پیئیں گے، کنیزوں کا ناچ دیکھیں گے، اور پھر مسلمانوں کو گھسیٹ کر مکہ شریف لے جائیں گے اور انہیں عبرت کا نشان بنائیں گے تاکہ آئندہ کسی کو ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو. یہاں پر جب ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں کی پکڑ سے باہر نکل گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح مند کرے گا، چاہے قافلہ ہو، چاہے مکہ شریف سے آنے والے کافروں کی فوج ہو. صحابہ نے اس میں موافقت کی، مگر بعض کو یہ عذر ہوا کہ ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے، نہ ہماری تعداد اتنی ہے، نہ ہمارے پاس کافی سامان اسلحہ ہے، اور نہ ہمارا یہ ذہن تھا کہ ہم اتنے لوگوں سے مقابلہ کریں گے. ہم تو 40 افراد کو گرفتار کرنے کے لیے چلے تھے، 313 ہماری تعداد ہے، 6 زرہ ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں. اب سامنے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، تو بغیر تیاری کے ان سے مقابلہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قافلہ تو ساحل سمندر کی طرف نکل گیا اور ابو جہل سامنے آ رہا ہے. اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قافلے ہی کا تعاقب کیجئے اور دشمن کے لشکر کو چھوڑ دیجئے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزری تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص اور اپنی فرمانبرداری کا اظہار کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے. اور بڑی قوت اور استحکام کے ساتھ انہوں نے عرض کی کہ وہ کسی طرح آپ کی مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں. پھر اور صحابہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم فرمایا آپ اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم ساتھ ہیں، کبھی پیچھے نہ رہیں گے. ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے عہد کیے، ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم آپ کی پیروی کریں گے. مہاجرین اپنے جذبے کا اظہار کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا. انصار سے معاہدہ یہ تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ نے انصار سے معاہدہ کیا تھا. معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ شریف پر حملہ ہوا تو انصار جنگ میں شریک ہوں گے
اور اگر مسلمان مدینہ شریف سے باہر کوئی جنگ کرتے ہیں تو انصار کو شریک ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا تو انصار کے قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بھی وہی رائے ہے جو مہاجرین کی رائے ہے۔ ہم خاموش اس لیے ہیں کہ مہاجرین یہ محترم ہیں، یہ کلام کر رکھے ہیں، ہم ان کا انتظار کر رکھے تھے۔ اب جب ان کا کلام مکمل ہوا تو ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندر کے اندر کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دیں تو ہم ان 8 تلواروں سے کیسر و کسرا پر حملہ کر دیں۔ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرح نہیں جنہوں نے جنگ کے موقع پر یہ کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور دونوں جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کے ساتھ ہم ہر وقت ساتھ رہیں گے اور آپ کے قدموں پر جانیں نچھاور کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور آپ مسکرائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ کو یہ صلہ عطا فرمایا کہ غزوہ خندق کے بعد جب آپ شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تدفین کے بعد ان کی والدہ کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، چونکہ ایک بیٹا وہ احد میں دے چکی تھی، دوسرے بیٹے حضرت سعد بن معاذ پھر شہید ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کی والدہ رو رہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد کی ماں مت رو، خوش ہو جا۔ جب سعد اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا مسکرانا، اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مگر اس سے حضرت سعد بن معاذ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے خصوصی کرم فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کی جذبات سنے تو فرمایا، چلو اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھے وعدہ دیا ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ نام لے لے کر بتائی کہ فلاں کافر یہاں گرے گا، یہاں مرے گا۔ ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دیے اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا، اس سے وہ آگے پیچھے نہ ہوا۔ یجادلونک فی الحق، سچی بات میں آپ سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں لشکر قریش کا حال ہی معلوم نہ تھا، ہم ان سے مقابلہ کرنے کی تیاری سے چلے ہی نہیں ہیں۔ بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی، یعنی یہ بات ظاہر ہو چکی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور آپ نے یہ اعلان فرما دیا غیبی مدد پہنچے گی۔ کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ یعنی قریش سے مقابلہ انہیں اتنا خوفناک معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو موت ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اس کی طرف ہمیں ہانکا جا رہا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہ میں سے ایک تمہارے لیے ہے، یعنی ابو سفیان کا قافلہ ہو تجارتی یا ابو جہل کا لشکر ہو، دونوں میں سے ایک سے تمہارا مقابلہ ہوگا، جس سے مقابلہ ہوگا اللہ تمہیں فتح دے گا۔
وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں۔ تم چاہتے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے سے مقابلہ ہو کہ جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں، یعنی تم یہ تو سمجھتے تھے کہ ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی اس کے مطابق فتح تو ضرور ہوگی، لیکن اس میں مشکلات کافی ہیں اور کافی جانوں کا نذرانہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ میں آ جائے تو وہ 40 افراد ہیں، ان کو قابو کرنا آسان ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے، یعنی دین حق کو، دین اسلام کو غلبہ دے اور اس کو بلند و بالا کرے، کیونکہ اگر 40 افراد پر قابو پا لیتے تو اس سے کوئی خاص ہیبت لوگوں پر طاری نہ ہوتی۔ وہ کہتے 313 افراد نے 40 افراد پر قابو پا لیا، یہ تو ممکنات میں سے ہے، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب 8 تلواریں لے کر، 6 زرہ اور 2 گھوڑے لے کر 313 افراد 1000 افراد سے مقابلہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے، تو یہ معجزہ دیکھ کر، اللہ کی غیبی مدد دیکھ کر لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ دین حق دین ہے، دین حق کو اللہ نے غلبہ دیا اور اس کو بلند و بالا کیا۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے، یعنی بڑے بڑے کافر اس جنگ میں مارے گئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور جو بھاگ کر گئے وہ ذلیل رسوا ہوئے، زخمی ہوئے، اور ان کے دل پر اسلام کی ہیبت بیٹھ گئی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچ کو سچ کرے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹا کرے، یعنی اسلام کو ظہور اور ثبات عطا کرے، اسلام غالب آ جائے اور کفر کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، پڑھیں برا مانے مجرم، اگرچہ مجرموں کو برا لگے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے تمہاری سن لی، تمہاری دعا قبول کی۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بدر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ 1000 ہیں، اور آپ کے اصحاب 310 سے کچھ زیادہ، یعنی 313 ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مبارک ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے۔ جس مقام پر آپ نے یہ دعا کی اس مقام پر ایک مسجد بنی ہے جسے مسجد عریش کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی حاضری نصیب فرمائے، مسجد عریش کی بھی حاضری نصیب فرمائے، اور 14 شہدائے بدر ہیں جو قریب میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی بھی حاضری نصیب فرمائے۔ تو آپ نے یہ دعا کی، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے پورا کر، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا عنایت فرما، رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری عبادت نہ ہوگی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ کندھے مبارک سے چادر شریف اتر گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک دوش اقدس پر ڈالی، کندھے مبارک پر ڈالی، اور عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کی مناجات اپنے رب کے ساتھ کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔
اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی، تمہاری دعا قبول فرمائی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے کیا۔ چنانچہ شروع میں 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے، کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا، اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، اقدم حیزوم، آگے بڑھ اے حیزوم۔ حیزوم حضرت جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا، اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے یہ معائنے بیان کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خوشی کے لیے کیا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے زور، اپنے اسباب اور اپنی جماعت پر ناز نہ کرے۔ بڑا اہم نکتہ ہے، ہماری ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنے زور پر، اپنے اسباب پر، اپنی جماعت، اپنے دوست احباب پر ناز کرتے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ انسان ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، عاجزی انکساری نصیب فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہی ہوتا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ کوئی کامیابی ملے تو توجہ اسی طرف ہو کہ اس نے فضل فرمایا، ورنہ ہم میں کیا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ انفال کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ